السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، اسلام میں عقیدہ توحید کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید ہی کی وجہ سے یہ ساری کائنات قائم ہے، اس کائنات کا سارا نظام رواں دواں ہے۔ عقیدہ توحید کی اس قدر اہمیت اسلام کے اندر ہے کہ اگر اس عقیدے کو نکال دیا جائے تو اسلام کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اسلام نام کی کوئی چیز رہے گی ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، عقیدہ توحید ہی کی وجہ سے سارے انبیاء دنیا میں مختلف دور میں آتے رہے، اور سارے کے سارے سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اسی کی دعوت دیے، عقیدہ توحید ہی کی دعوت دیے۔ آپ دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ علیہ السلام مکہ کے اندر نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال تھے، 13 سال تک عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ عقیدہ توحید کے علاوہ کسی اور کی چیز کی دعوت کبھی نہیں دیے۔ مکہ سے اللہ کا حکم پا کر کے جب مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں بھی ابتدائی 2 سالوں کے اندر عقیدہ توحید ہی کی دعوت دیتے رہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی جو نبوتی زندگی ہے، اس کا اکثر حصہ توحید کی دعوت دینے میں ہی گزرا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اور آپ اسی عقیدے کو آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور عقیدے کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے آج دنیا میں کتنے مسلمان شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ عقیدہ سمجھے ہوتے تو شرک کبھی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی ایک جمع غفیر، مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد، مسلمانوں کی اکثریت عقیدہ توحید سے منحرف ہو کر کے شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو اسلام کی نعمت کی قدر جاننا چاہیے، ایسے لوگوں کو اسلام اور دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر دوسرے اعمال میں کسی طرح کی کوئی کمی باقی رہی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن عقیدہ توحید میں اگر گڑبڑی رہی، اگر عقیدہ توحید کے ساتھ ملاوٹ ہے، اگر عقیدہ توحید کے اندر آمیزش کسی چیز کی ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی۔ اگر بغیر توبہ کے ایسا انسان دنیا سے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس سماج میں، آج کے اس معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسی کے راستے پر چلتے ہیں، عقیدہ توحید کے راستے کو اپناتے ہیں، لیکن بہت سارے ایک ہی گھر کے اندر ان عقیدوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور شرک و بدعات میں مبتلا ہیں۔ یعنی گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے عقیدہ توحید کو سمجھا ہے، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ عقیدہ توحید کو نہ سمجھ کر کے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں۔ ایسے گھرانے میں جب کوئی لڑکی اسلام کو سمجھتی ہے، دین کو سمجھتی ہے، عقیدہ توحید کو سمجھتی ہے، اور جب اس کے رشتے کی بات آتی ہے اور اس کا رشتہ اس کے گھر والے شرک و بدعات والے گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اس بچی کی زندگی کس طرح سے ہوگی، اس بچی کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ جو محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد پڑھ کر کے اپنے عقیدے کو سنوارا ہے، عقیدہ توحید کے راستے پر گامزن ہوئی ہے، لیکن اس کا رشتہ اس کے گھر والے کسی مشرک کے گھر کرنا چاہتے ہیں، کسی بدعتی کے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی فائٹ کرتی ہے، مقابلہ کرتی ہے کہ میرا رشتہ ایسے گھرانے میں نہ کیا جائے، لیکن اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ ہم لوگ جیسے ہیں، پہلے سے جیسے چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ رہیں گے۔ اگر ہم آپ کی شادی کسی دوسری جگہ پر کرتے ہیں، یعنی وہ لڑکی کہتی ہے عقیدہ توحید والوں کے یہاں کیجئے، جو توحید والے ہیں ان کے گھر کیجئے، لیکن چونکہ اس کے گھر والے مشرک ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی سماج میں کریں گے، اپنے ہی خاندان میں کریں گے۔ لڑکی سے کہتے ہیں اگر تمہارے کہنے پر ہم نے شادی عقیدہ توحید جیسا کہ تم کہتی ہو توحید والے کے ساتھ کر دیں گے تو سماج ہم پر تھوکے گا، معاذ اللہ، سماج ہم سے نفرت کرے گا، معاذ اللہ۔
سماج ہمارا بائیکاٹ کرے گا معاذ اللہ. یعنی یہ لوگ سماج کے لیے جیتے ہیں، یہ لوگ معاشرے کے لیے جیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے لیے نہیں جیتے ہیں، دین و اسلام کے لیے نہیں جیتے ہیں. جینا چاہیے تھا دین کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن دین اور اسلام پر جینے کے بجائے لوگوں کے لیے جیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. محترم ناظرین، آپ قرآن کے اندر دیکھیے نا، قرآن کے اندر دیکھیے جب انبیاء اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے دین کی، اسلام کی، توحید کی، تو ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوتا تھا کہ سماج کیا کہے گا، قوم کے لوگ کیا کہیں گے. ہم تو ہمارے آبا اور اجداد کے دین پر جیسے پہلے سے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی چلیں گے، وگرنہ تمہارے دین کو اختیار کر لیں گے تو سماج ہمیں گالی دے گا، سماج ہمارا برا بھلا کہے گا، سماج میں ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. آج کے زمانے میں بھی وہی ساری باتیں بعض گھرانوں میں پائی جا رہی ہیں، بعض گھرانوں میں موجود ہیں. محترم ناظرین، اس طرح کی سوچ بدلیے، آپ عقیدے توحید پر کے راستے پر چلیے اور اپنے بچیوں کا رشتہ بھی عقیدے توحید اور توحید پر چلنے والوں کے ساتھ کیجیے. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سماج کو مت دیکھیے، معاشرے کو مت دیکھیے، بلکہ جو سچا دین ہے، سچا اسلام ہے، اس کی پیروی کیجیے، اسی کے سائے تلے جینے کی کوشش کیجیے اور ایسے ہی گھرانوں میں اپنے بچوں کی شادی کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے توحید سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.